فرماتے ہیں اعطیت آمین، اللہ نے میری امت کو لفظ آمین عطا کیا۔ ایک بندہ جب دعا مانگتا ہے اور سننے والے اس کی دعا پہ آمین کہتے ہیں، پہلی کسی امت کے اندر دعا پر آمین کہنے والا طریقہ رائج نہیں تھا۔ آمین کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ وہ بندہ خود دعا نہیں مانگ رہا، دعا امام مانگ رہا ہے، تو اس کے آمین کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ جو اس نے مانگا وہ میں بھی تجھ سے مانگتا ہوں، اے اللہ استمع، اسے سن اور اسے قبول فرما۔ مطلب یہ ہے تو خالق کائنات جل جلالہ نے لفظ آمین یہ پہلے ساری امتوں سے اللہ نے چھپا کے رکھا، کسی امت کو اللہ نے یہ لفظ عطا نہیں کیا۔ فرمایا یہ میری امت کا خاصہ ہے، اللہ نے میرے میلاد کی برکت سے لفظ آمین بھی میری امت کو عطا فرمایا۔ صرف ایک مقام ایسا ہے جو اس امت سے پہلے رب ذوالجلال نے صرف ایک ہستی کو لفظ آمین سکھایا، اور وہ حضرت ہارون علیہ السلام ہے، جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب دعا مانگتے تھے تو رب ذوالجلال حضرت ہارون کو اللہ یہ کلمات سکھاتا تھا کہ جب حضرت موسیٰ دعا مانگے تو اے ہارون تم نے ان کی دعا پہ لفظ آمین کہنا ہے۔ تو جو لفظ اللہ پہلے صرف نبی کو سکھاتا تھا، یہ اس امت کی عظمت ہے، یہ عظمت انسانیت ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کے میلاد کی وجہ سے یہ والا لفظ ہر امتی کو سکھا دیا ہے، ہر امتی کو عطا فرمایا۔ ہر امتی کا حق ہے کہ وہ دعا پر آمین کہے، تو خالق کائنات جل جلالہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ اب اسے کوئی معمولی نہ سمجھے لفظ آمین۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں 3 باتیں ایسی ہیں جن میں یہود ہم پہ حسد کرتے ہیں، اور یہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث کو روایت کرتی ہیں کہ 3 باتیں ایسی ہیں جن میں یہود ہم پہ حسد کرتے ہیں۔ حسد کا معنی ہوتا ہے کہ یہ چیز جو فلاں بندے کو ملی ہوئی ہے، تو حاسد جو حسد کرنے والا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اس سے چھن جائے، اسے کیوں ملی، یہ مجھے ملنی چاہیے تھی، یہ چیز اس کے پاس نہ رہے مجھے مل جائے۔ تو فرمایا یہود 3 باتوں میں ہم پہ حسد کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ان کے پاس نہ رہے، انہیں کیوں ملی، یہ باتیں تو ہمیں ملنی چاہیے تھیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان میں ایک بات ہے تسلیم، السلام علیکم، جو اس امت کی شان، اس امت کو ملا ہوا۔ تو یہود اس پہ حسد کرتے ہیں کہ یہ انہیں نہیں ملنا چاہیے تھا، یہ تحیت تو ہماری ہونی چاہیے تھی، اللہ نے اس امت کو دی۔ اور دوسری بات فرمایا لفظ آمین پہ حسد کرتے ہیں کہ یہ لفظ آمین انہیں کیوں ملا، یہ ہمیں ملنا چاہیے تھا۔ اور تیسری بات ربنا لک الحمد، جو نماز میں امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتا ہے، اس کے بعد جو مقتدی اور امام ربنا لک الحمد کہتے ہیں، اس انداز میں اللہ کی حمد کرنا یہ خاصہ بھی اس امت کا ہے، پہلے کسی کو نہیں ملا۔ فرمایا یہ تینوں انداز اس پہ یہود ہم پہ حسد کرتے ہیں کہ کاش یہ ہمیں مل جائیں، ان سے چھن جائیں۔ فرمایا انہیں معمولی نہ سمجھو، سلام بھی اس امت کا خاصہ، آمین کہنا بھی اس امت کا خاصہ، اور اس انداز میں اللہ کی حمد کرنا اللہ نے یہ خاصہ بھی محبوب کے میلاد کے صدقے اس امت کو عطا فرمایا ہے۔ اور لفظ آمین پہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اتنی عظمت ہے، لیکن نماز کے لحاظ سے فرمایا کہ نماز میں جامع ترمذی کے اندر حدیث ہے کہ نماز میں یہ بسر ہے، یعنی امام اگر اونچی آواز میں قرات کرتے ہوئے ولضالین پہ پہنچے تو اب حکم یہ ہے مقتدی کے لیے بھی، امام کے لیے بھی، کہ وہ آہستہ آواز میں، کہ اس کی آواز بس اس کے اپنے کانوں تک سنائی دے، اتنی آواز میں وہ آمین کہے، یہ نہیں کہ اونچی اونچی آمین کہہ کے اور پوری مسجد سر پہ اٹھا لے۔ تو یہ طریقہ نہ میرے محبوب کا ہے، نہ صحابہ کا ہے، نہ یہ میرے نبی کی تعلیم ہے۔ فرمایا آہستہ آواز میں، نماز میں آہستہ آواز میں آمین کہے۔ ہاں نماز کے علاوہ
جب امام دعا مانگ رہا ہو پھر اونچی آواز میں بھی کہہ سکتے ہیں، آہستہ آواز میں بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہاں تک میرے آقا فرماتے ہیں وَمَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، فرمایا جو امام وَلَضَّالِينَ کہے، مقتدی پھر آمین کہے، فرمایا جس کی آمین، چونکہ اس موقع پر فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، تو جس کی آمین فرشتے کی آمین کے موافق ہو جائے اور اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور فرشتے کی آواز آج تک کسی نے نہیں سنی، کوئی نہیں کہے گا کہ میرے کانوں میں فرشتے کی آواز بھی آئی، میں اس لیے فرشتہ اونچی کہہ رہا ہے تو میں بھی اونچی کہوں۔ جب فرشتے کی آواز سنائی نہیں دیتی تو تمہاری آواز سنائی کیوں دیتی ہے؟ لہٰذا آہستہ آواز میں فرشتے، چونکہ وہ ان کی آواز سنائی نہیں دے رہی لیکن میرے آقا فرماتے وہ آمین کہتے ہیں، تو تم بھی آمین ان کے موافق کہو، تمہاری آمین فرشتے کی آمین کے مطابق ہو گئی تو میرے آقا فرماتے ہیں اللہ تمہارے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔